ماہ شعبان کی 15ویں شب کو شب برات یعنی چھٹکارا اور نجات والی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا اور اس عظیم نسبت کے طفیل اس بے شمار فضیلتوں اور انعامات سے نوازا جو پچھلی امتوں کو عطا نہیں فرمائی گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کو طویل عمریں تو عطا فرمائی تھی جن میں وہ کثرت سے نیک اعمال بجا لاتے اور اپنے اعمال نامے میں اضافہ کرتے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور رضا کے لیے امت محمد پر اپنا یہ خاص فضل و کرم فرماتے ہوئے انہیں عمر تو مختصر دی مگر بدلے میں ایسی مقدس راتیں عطا فرمائیں جن میں سے ایک ایک رات فضیلت اور برکت میں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب برات کو ظاہر کیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا، اس لیے کہ شب قدر رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو اس لیے بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، اور شب برات کو ظاہر کر دیا کہ وہ فیصلے، قضا، قہر و رضا اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ کتنے ہی لوگوں کا کفن بنا جا رہا ہے اور وہ بازاروں میں مشغول ہیں، کتنی ہی قبریں کھودی جا رہی ہیں لیکن قبر میں دفن ہونے والا اپنی موت سے بے خبر خوشی اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ کتنے ہی چہرے کھلکھلا رہے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے قریب ہیں۔ کتنے مکانوں کی تعمیر مکمل ہو گئی لیکن ان کا مالک موت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث مبارکہ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس رات قبرستان جانا، کثرت سے استغفار کرنا، شب بیداری اور کثرت سے نوافل ادا کرنا اور دن کو روزہ رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارک میں سے تھا۔ ان معمولات کا تسلسل آج تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے شعبان المعظم کو خصوصی طور پر چن لیا اور اسے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ جیسے آپ علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں افضل اور برتر ہیں، اسی طرح شعبان تمام مہینوں سے افضل ہے۔ لہذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے شعبان کو المکفر یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ لفظ شعبان 5 حروف ش، ا، ب، الف اور نون کا مجموعہ ہے۔ شین سے شرف، عین سے عظمت، با سے بر یعنی نیکی اور تقوی، الف سے الفت اور نون سے نور ماخوذ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہ گار چھوڑ دیے جاتے ہیں، برائیاں مٹائی جاتی ہیں اور آپ علیہ السلام پر بہت کثرت سے درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت سے نوازا ہے، جیسے کہ وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر، زمزم کے کنویں کو تمام کنووں پر، مسجد حرم کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام اسفار پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، ایک صحابی کو تمام ولیوں پر، ایک نبی کو تمام صحابہ کرام پر، اور ایک رسول کو تمام انبیاء کرام پر، اور رسولوں میں آپ علیہ السلام کو مقام محبوبیت اور خاص فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی، جیسے کہ یوم جمعہ کو ہفتے کے دیگر ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، لیلت قدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت بخشی ہے۔
امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شب جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے فریاد کیا کہ یا رسول اللہ، یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر 2 عیدیں ہوتی ہیں، اس طرح فرشتوں کی آسمان میں 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی 2 عیدیں شب برات اور شب قدر ہیں، اور مومنین کی 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ سوتے نہیں ہیں، اور مومنوں کی عیدیں دن کو اس لیے منائی جاتی ہیں کیونکہ وہ رات کو سوتے ہیں۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے 5 خاص صفات عطا فرمائی ہیں۔ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ شب برات میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات جو شخص 100 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جس میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے آفات دنیاوی سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ شب برات میں کثرت سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ شب برات میں گناہوں کی بخشش اور معافی کا حصول ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کی نافرمانی اور بدکاری پر اصرار کرنے والوں کے۔ شب برات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت کا عطا کیا جانا ہے۔ روایت میں ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ علیہ السلام کو تیسرا حصہ فرما دیا گیا۔ پھر آپ نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ علیہ السلام کو 2/3 حصہ عطا کر دیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے شعبان کی 15ویں رات یہی سوال کیا تو آپ علیہ السلام کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر اتر آیا ہو۔ شب برات میں اللہ رب العزت کی رحمت کے طفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کیا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی آزمائش میں مبتلا کہ میں اس کو معاف کروں، اور پھر یوں ہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خصوصی طور پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ عرفہ یعنی ذوالحج کی رات اذان فجر تک۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو ایک فہرست دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا نام اس فہرست میں ہے ان کی روحوں کو قبض کر لے۔ کوئی بندہ تو باغوں میں درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو جنت میں حکم دے کر بھیجتا ہے کہ آج کی رات جنت کو آراستہ کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمانوں کے ستاروں، دنیا کے شب و روز، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے تعداد کے برابر اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب لوگوں پر ضرور نگاہ الفت فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم و مقدس شب ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کی نوید سعید لے کر آتی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس شب کی برکتوں کو سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات کی فضیلتیں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔